بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنهم من ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي إليين وما أدراك ما إليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بات چل رہی تھی کہ اللہ بل رانا علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے. کردار جو ہے وہ قلوب کو متاثر کرتا ہے. جیسا میں عرض کر چکا کہ ایک تو یہ دل ہے خون کا لوتھڑا جو جسم کو خون پہنچاتا ہے. اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے جو ہر انسان لے کر پیدا ہوتا ہے. فطری صلاحیتیں ہر پیدا ہونے والے میں ہوتی ہیں. پھر وہ اس کے والدین اس کا پہلا مدرسہ ہوتے ہیں، پھر معاشرہ، اور پھر کردار، غذا، حصول رزق، یہ چیزیں متاثر کرتی ہیں. تو ان کردار کا، مجلس کا، تربیت کا اثر اس لطیفہ ربانی پہ جاتا ہے. اگر کردار اطاعت الہی کے خلاف ہو تو وہ میلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گناہ کرنے سے دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے. کوئی توبہ کرے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اور بڑھ جاتا ہے. مسلسل گناہ سے سارا قلب سیاہ ہو جاتا ہے، ایک ایک نقطہ بڑھتے بڑھتے، اور جب سارا سیاہ ہو جائے تو ان دلوں پر مہر کر دی جاتی ہے، پھر توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی. اس کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر چیز کی پالش ہوتی ہے. زنگ لگ جائے تو اس کا کوئی علاج ہوتا ہے، اس کی پالش ہوتی ہے. سونے کو کٹھالی میں ڈالتے ہیں تو سارا میل جو ہے وہ آگ کھا جاتی ہے، سونا صاف ہو جاتا ہے. بعض چیزوں کو تیزاب میں ڈالتے ہیں، بعض چیزوں پر ریگ مارتے ہیں، بعض چیزوں پر کوئی خاص پالش ان کی ہوتی ہے. پیتل کی ایک پالش ہوتی ہے، وہ لگاتے ہیں، وہ چمک جاتا ہے. تو فرمایا ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے ایک دوا ہوتی ہے. وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے. اگر ذکر قلبی نصیب ہو جائے تو یہ دلوں کی پالش ہے. اب دو طریقے ہیں دل کو صاف کرنے کے.
اعمال درست کرے، رجوع اللہ کرے، توبہ کرے اور وہ ایک ایک نقطہ مٹنا شروع ہو جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی کو ذکر قلبی اور انوارات و تجلیات باری نصیب ہوں، دل روشن ہو جائے اور اس کے نتیجے میں کردار درست ہو جائے۔ یہ زیادہ مؤثر، زیادہ آسان اور زیادہ مبارک ہے اگر نصیب ہو تو اس دل میں جو زنگ لگ جاتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا کاللہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، روز حشر کو یہ جمال باری نہیں دیکھ سکیں گے، اوٹ میں کر دیے جائیں گے، یعنی نہیں دیکھ سکیں گے، محروم ہوں گے، حجاب میں ہوں گے۔ جنت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہاں دنیا میں یہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں کتنی نعمتیں ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے طلب کرنے کا، مانگنے کا حکم دیا ہے، اس کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن جنت ذاتی طور پر فی نفس ہی مطلوب نہیں، اس لیے مطلوب ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی سند ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ دیدار باری ہوگا، جمال باری جسے دیکھنا نصیب ہوگا، ایک ایک باڈی سیل کو لذت نصیب ہوگی۔ ہم لذیذ کھانے کھاتے ہیں نا، اس کی لذت صرف زبان تک ہوتی ہے، حلق سے نیچے اتر جائے، کڑوا ہو یا میٹھا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، نمک زیادہ ہے یا کم ہے، صرف زبان تک ہے، زبان میں ٹیسٹ ہے، زبان سے آگے چلا جائے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ بعض لوگوں کی زبان میں ایک بیماری آ جاتی ہے، وہ ٹیسٹ اسے پتہ نہیں چلتا، ان کے لیے کسی چیز میں کوئی ٹیسٹ رہتا ہی نہیں۔ جنت کی نعمتوں کا جو مزہ ہے وہ ایک ایک سیل میں جائے گا، اور پھر دیدار باری کا جو انداز ہے اور جو لطف ہے، کائنات کی سب نعمتوں سے عظیم نعمت، سب سے بڑی لذت، سب سے بڑا لطف جمال باری میں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنہیں جمال باری نظر آئے گا وہ ان کے قرب کی اور معافی کی اور مغفرت اور بخشش کی دلیل ہوگا۔ تو فرمایا دنیا میں تو یہ بڑا فخر کر رہے ہیں گناہ کر کے، لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ گناہ جو ہیں یہ دیوار بن جائیں گے، یہ جمال باری سے محروم ہو جائیں گے، اور جو جمال باری سے محروم ہوگا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ نہیں کہ پھر محرومی کے بعد چھٹی ہو جائے گی، چلو صرف دیدار باری نہ ہو سکا اور پھر خیر صلاح نہیں، پھر خیر صلاح نہیں ہوگی۔ جو محروم ہوگا ثم انہم لصال الجحیم، وہ سب دوزخ کا ایندھن بنائے جائیں گے، جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اور انہیں کہا جائے گا کہ بھگتو اب یہ دیکھو، دنیا میں تم کہتے تھے کوئی نہیں، جہنم کہاں عذاب ہوگا، دیکھ ایسا کب ہو سکتا ہے، مر گئے، مٹی ہو گئے، پھر زندہ ہوں گے، پھر آگ ہوگی، پھر جہنم ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لو، تجربہ کر لو، آزما لو، بھگت لو۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اور یہ بھی سن لو، نیک لوگوں کی نیکیوں کا دفتر ہی الگ ہے، وہ علیین میں ہے۔ بدکاروں کی برائیوں کا دفتر سجین ہے، جو تحت الثری سے بھی نیچے ہے، اور نیکوں کے اعمال کا دفتر علیین ہے، جو آسمانوں سے بالا عرش عظیم کے پاس ہے۔ نیکوں کا ریکارڈ ہی الگ ہے،
دفتری عالم بالا میں ہے، عرش عظیم کے سائے میں ہے، علیین میں ہے۔ وما ادراک ما علیون ہے، مخاطب تجھے کیا خبر علیین کتنی عظیم جگہ ہے، وہ کیا جائے، کیا چیز ہے علیین؟ کتاب مرقوم، ایک دفتر ہے لکھا ہوا مسلسل، جس میں اعمال لکھے جا رہے ہیں، اور جو ہو چکے ہیں وہ اس میں محفوظ ہیں، جو ہو رہے ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، جو آئندہ ہوں گے وہ لکھے جائیں گے۔ ایک مسلسل چل رہا ہے، ایک دفتر ہے۔ یشہدہ المقربون، وہاں تو جن فرشتوں کی ذمہ داری ہے، جو فرشتے وہاں کام کرتے ہیں، وہ بھی مقربان بارگاہ ہیں، بہت مقرب فرشتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے قریبی فرشتے، بڑے معزز و محترم فرشتے وہاں کام کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے اعمال علیین میں پہنچتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، ان الابرار لفی نعیم، یقیناً یہ لوگ جو ہیں یہ بہت بڑی نعمتوں میں داخل ہوں گے۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے دو بندے ہوتے ہیں، ایک پریشان حال ہوتا ہے، دوسرا مطمئن ہوتا ہے۔ ایک ہی گھر کے دو لوگ ہوتے ہیں، ایک پریشان ہوتا ہے، دوسرا مطمئن ہوتا ہے۔ ایک ہی ملک کے باسی، آدھے پریشان حال، آدھے خوش باش، یہ اثر کردار کا ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی ہے، ہم محسوس نہیں کرتے یا اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ اس وقت ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اسی وقت جب لوگ جہنم میں پھینکے جا رہے ہوں گے، اللہ کے نیک بندے اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، بڑے بڑے تخت پوش لگے ہوں گے، ان پر دو تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ ینظرون، تماشا دیکھ رہے ہوں گے، نظارہ دیکھ رہے ہوں گے، نظارہ کر رہے ہوں گے جمال باری کا، اللہ کے مقرب بندوں کا، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا، نیک لوگوں کا، اچھی محفل کا، خوبصورت منظر کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور ان کے چہروں سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی خوشی جھلک رہی ہو۔ جب کفار کے اور دوزخیوں کے چہرے سیاہ ہو کر مسخ ہو رہے ہوں گے، ان کے چہرے خوشی سے اور تجلیات باری سے اور عنایات الہی سے روشن اور چمک رہے ہوں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، اور انہیں جنت کے مشروب پیش کیے جائیں گے جن پر مہر لگی ہوگی، یعنی ان سے پہلے کسی نے اسے چکھا نہیں ہوگا۔ جس کو جو عطا ہوگا وہ اسی کے لیے اللہ نے تخلیق کیا ہوگا اور اس پر مہر لگی ہوگی۔ ختامہ مسک، اب اس کے اندر کیا ہوگا؟ جبکہ اس کی بوتل پر جو مہر ہوگی وہ بھی جنت کی کستوری ہوگی، مشک کی مہر لگی ہوگی، کستوری کی مہر لگی ہوگی۔ جیسے اس دنیا میں لاکھ لگا کر اوپر مہر لگا دیتے ہیں، بند کرتے ہیں، تو وہ ان بوتلوں پر جو مہر ہوگی وہ کستوری کی ہوگی، اور وہ کستوری جنت کی ہوگی۔ دنیا میں بھی کستوری رتیوں اور چاولوں کے وزن سے بکتی ہے کہ اتنے چاول کے اتنے پیسے، اور ایک رتی اتنے کی بکے گی، اور پھر اس کے باوجود اصلی ملتی نہیں۔ وہ جو رتیوں کے بھاؤ خریدی جاتی ہے وہ بھی نقلی نکلتی، تو وہ جنت کی ہوگی، اصلی ہوگی۔ ایک جہاں ہمارے ہاں رواج ہے، لوگ کہتے ہیں یہ لفظ قرآن میں ہے، یہ نام رکھ دو بیٹے کا، بیٹی کا۔ بچیوں کے نام ہے لا ریب۔ اب لا ریب قرآن کی صفت ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں۔
لا ریب کون سا نام ہے بھائی؟ اسی طرح ایمان، میں نے نام پڑھے ہیں بچیوں کے، بھائی ایمان کون سی نام ہے؟ ایمان تو ایک کیفیت ہے، ایمان کسی شے یا جسم یا وجود کا نام نہیں، ایمان ایک کیفیت ہے۔ اسی طرح یہ بھی میں نے نام سنا ہے رحیق، رحیق شراب کو کہتے ہیں۔ اب جی یہ لفظ قرآن میں ہے، یہ نام رکھ دے، خدا کا خوف کرو۔ قرآن میں تو خنزیر بھی ہے، قرآن میں تو فرعون بھی ہے، شداد بھی ہے، یہ سارے لفظ قرآن میں ہے نہیں؟ تو رحیق کا معنی شراب ہے۔ تو یہ بھی ہمارا روز ٹی وی پہ بھی ایک صاحب آئے ہوئے ہوتے ہیں، رحیق صاحب، پتہ نہیں کہاں سے نام لو، بس جی لفظ قرآن میں ہے۔ قرآن میں تو کافرون کتنی دفعہ آتا ہے، پھر کافر نام رکھو۔ مشرکون کتنی دفعہ آتا ہے، پھر مشرک نام رکھو۔ یار کو خدا کا خوف کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نام مبارک رکھا جائے، اچھا نام رکھا جائے۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کے مشروب پینے کی چیزیں جو ہوں گی ان پر مہر لگی ہوگی، اور وہ مہر بھی جنت کی کستوری کی ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اے لوگو اگر تم لالچ میں ہی پڑ گئے ہو، یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں، تو یہ جتنی دنیا کا لالچ کریے تو سب کچھ رہ جائے گا۔ لالچ ہی کرنا ہے تو پھر کم از کم جنت کا کر لو، ایسی نعمت کا لالچ کرو جو ہمیشہ پاس رہے گی۔ ایک قول ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے، اللہ جانے سچ ہے یا نہیں، لیکن ان کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں طالب الدنیا کلبن، دنیا کے طلبگار جو ہیں یہ کتے ہیں۔ دنیا ایک مردار چیز ہے، ختم ہونے جانے والی ہے، غلیظ ہے، اور جو دنیا کے لیے ساری کوشش کرتے رہتے ہیں یہ کتے ہیں۔ طالب الدنیا کلب، دنیا کے طالب کتے ہیں۔ وہ طالب الاخرى مؤنث، اور جو آخرت اور جنت کے طالب ہیں وہ مؤنث ہیں، مرد نہیں ہیں، عورتیں ہیں۔ وہ طالب المولا مذکر، جو اللہ کے طالب ہیں وہ مرد ہیں۔ تو فرمایا اگر لالچ ہی کرنا ہے، طلب الہی نہیں ہے، نعمتوں کی طلب ہے، دولت کی طلب ہے، اچھے لباس، اچھے، تو پھر اس کی طلب کرو جو ہمیشہ رہے گا۔ ففی ذالک متنافس المتنافسون، اگر لالچ ہی کرنا ہے تو پھر جنت کا لالچ کرو، دامان محمد الرسول اللہ تھامو، اتباع رسالت کرو۔ یعنی دامان رسالت پناہی سے اصل بات تو یہ ہے کہ طلب جمال الہی ہو۔ وہ جو مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ محمد از تو میں خواہم خدا را، کہ نبی کریم سے مانگنا ہے تو اللہ کو مانگو، خدا کے بندو نبی کریم سے بھر دو میری جھولی تو مجھے روپے دے دو اور مجھے یہ دے دو، وہ یہ کیا چاہیے؟ فضول چیز سے حضور سے مانگنا ہے تو اللہ مانگو۔ محمد از تمہیں خواہم خدا را صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ سے مانگنا ہے اگر خدایا از تو عشق مصطفیٰ، اللہ سے مانگنا ہے تو نبی کا عشق مانگو، سب سے قیمتی دولت جو بارگاہ الہی سے ملے گی، اور نبی کریم سے مانگنا ہے تو اللہ مانگو۔ تو فرمایا اگر لالچ ہی کرنا ہے، اگر اتنی جرت نہیں ہے کہ طلب الہی ہو، اور لالچ ہے دولت ہو، حسین مکان ہو، بہترین سواریاں ہوں، اچھا لباس ہو، اچھا کھانا ہو، تو پھر جنت کا لالچ کرو۔ اللہ
وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، نعمتوں کے جو شوقین ہیں، یہ ذرا موضوع ترجمہ کیا ہے نا میں نے، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ اگر لالچ ہی کرنا ہے تو جنت کا کرو، تو اگر نعمتوں کے شوقین ہو تو پھر جنت کی نعمتوں کو ہاتھ ڈالو بھائی۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، وہ جو مشروب پئیں گے ان میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یا اللہ یہ تسنیم کیا ہے؟ وَمِزَاجُهُ، اس میں آمیزش ہوگی، ملا ہوا ہوگا تسنیم۔ عین یشرب بها المقربون، تسنیم جنت کا ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بہت ہی مقرب بندے، انبیاء و رسل فیض یاب ہوں گے۔ جو انبیاء و رسل اور اللہ کے مقرب بندوں کے پینے کا چشمہ ہوگا، اہل جنت کے مشروب میں اس کی بھی آمیزش کی جائے گی۔ اور یہ جو جہنم میں جا رہے ہیں پھر ان کی بات لے آئے، ان الذین اجرموا، یہ جو بدکار ہیں، جرم کرتے تھے دنیا میں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اب جرم کی بھی تعیین ہو گئی، قرآن کریم نے معین کر دیا کہ جرم کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا نہ ماننا جرم ہے، وہ خواہ کسی کام میں ہو، چھوٹے میں ہو چھوٹا جرم ہے، بڑے میں ہو بڑا جرم ہے۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی بات پر عمل کرنا، ماننا نیکی ہے، نہ ماننا جرم ہے۔ ان الذین اجرموا، یقیناً جن لوگوں نے جرم کیا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ میرے ایماندار بندوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ کہتے تھے دیکھے ہوئے ہیں نمازی بھی، داڑھی تو بڑی بڑھائی ہوئی ہے اور اس کے کرتوت دیکھو۔ وہ بھائی کسی سے گناہ ہو گیا تو اس گناہ کو تو غلط کہو، اس میں داڑھی کو کیوں گھسیٹتے؟ داڑھی تو سنت ہے، اچھائی تو اچھائی ہے، جو برائی ہو گئی ہے چلو برائی کو تو کہو یہ برا ہے، اچھائی کو کیوں گھسیٹتے ہو؟ مذاق اڑاتے تھے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کو، بزرگوں کو، علماء دین کو اگر آپ کسی سے اتفاق نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، لیکن انہیں برا بھلا نہ کہو۔ آپ اتفاق نہیں کرتے تو نہ صحیح، ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کریں، لیکن انکار کر کے بھلا برا کہتے ہو تو اس کی برکات سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور پھر برا بھلا کہنے کے بعد اگر مذاق اڑاؤ گے تو یہ انتہائی حالت ہے نہ کسی کی توہین کرنے کی کہ اس کا مذاق بھی اڑایا جائے۔ فرمایا اللہ کا مذاق اڑانے والوں کو قیامت کو الگ سزا دی جائے گی کہ یہ میرے بندوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور ان کی برکات سے معروم نہیں رہتے۔ نبی کا انکار کفر ہے، ولی کا انکار کفر نہیں ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ ولی کی ولایت کا انکار کفر نہیں ہے، لیکن منکرین عموماً مرتے کفر ہی پر لے جاتا ہے کفر کی طرف۔ تو فرمایا ان الذین اجرموا، یہ جو بدکار تھے، جرم کرتے تھے، کفر کیا، شرک کیا، یہ اس پہ بس نہیں کرتے تھے کہ اللہ سے شرک کیا اسی گناہ پہ رک جائیں، کفر کیا اسی پہ، پھر نیک بندوں کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ اذا مروا بہم یتغامزون، اور جب یہ گزرتے انہیں دیکھتے تو ایک دوسرے کو اشارے کرتے تھے کہ
کہ دیکھو یہ بے وقوف لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، یہ کتنے بے وقوف ہیں، یہ کیا باتیں مان رہے ہیں۔ وَإِذَنْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ مُنْقَلَبُوا فَكِهِينَ، جب گھروں کو لوٹتے تو باتیں بناتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، ٹھٹھے کرتے ہوئے، ان کی باتیں بناتے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَّالُونَ، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہ بہک گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، بیچارے گمراہ ہو گئے ہیں، پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، دیکھو کیا جھک مار رہے ہیں، جاہل ہیں، بے وقوف ہیں۔ ہماری ایک مصیبت یہ ہے کہ جب کوئی آیت برکات کی، نجات کی، آخرت کی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ صحابہ کے بارے ہے۔ جب کوئی منافقین کی، کفار کی، جہنم کی بات کہتے ہیں اس دور کے منافق اور کافروں کے بھائی قرآن قیامت تک کے لیے ہے، ہر عہد کے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، ہر عہد میں لوگ اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں۔ آج بھی نیک لوگ بھی ہیں، ان کا مذاق اڑانے والے بھی ہیں۔ کیا آج خود ہمارے وطن عزیز پاکستان میں ایسے لوگ نہیں جو کہتے ہیں یہ سارا فساد مولویوں کا پھیلایا ہوا ہے؟ یہ مولوی کیا فساد کرتا ہے؟ قرآن پڑھاتا ہے، یہ فساد ہے، دین سکھاتا ہے، یہ فساد ہے۔ ارے خدا کے بندو، یہ تم جو یونیورسٹیوں میں غیر ملکی زبانیں اور غیر ملکی تعلیم دے رہے ہو، غیر مذاہب کی دے رہے ہو، اس سے کون سے بلی پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ جتنے بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں، یہ سکول کا حادثہ پشاور میں ہوا، اتنے وکیل کوئٹہ میں انہیں دھماکے میں اڑا دیا گیا، اور بہت سے حادثے، اس میں کتنے مولوی تھے، کتنے مدرسوں کے لوگ تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ کہاں سے پڑھ کے آئے؟ یہ تمہارے کالج اور یونیورسٹی، ان کا تو کوئی نام نہیں لیتا۔ مدارس میں بھی، علماء میں بھی اچھے بہترین لوگ ہیں، کوئی بیچارہ ان میں بھی خطا کر بیٹھتا ہوگا، لیکن بنیادی طور پر قرآن و سنت کی تعلیم کا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ کل مجھ سے کوئی خطا ہو جائے تو میرا گناہ ہے، اس میں قرآن و سنت کا گناہ تو نہیں، اس کا مذاق تو نہ اڑائے۔ تو فرمایا یہ مذاق اڑاتے تھے، اور پھر انہیں دیکھ کر کہتے بیچارے بے وقوف ہیں، دیکھو ان کے حلیے، دیکھو داڑھیاں بڑی ہوئی ہیں اور سلوار ٹخنوں تک ہے، اور دیکھو ان کو بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں بیچارے۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، اللہ فرماتے کہ تم کو ان پر داروغے لگے ہوئے، تو تم اپنی نہ بیڑو، ان غریبوں کو کیا کہتے؟ تم ان کے ٹھیکیدار ہو کہ ان کا لباس کیسا ہے، یا ان کی داڑھی کیسی ہے، یا ان کا حلیہ کا، یہ تمہاری ذمہ داری تو نہیں ہے۔ لیکن فرمایا آج بات الٹ جائے گی، روز قیامت کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج میرے ایماندار بندے کفار کو دیکھ کر ہنسیں گے۔ آج جب انہیں دوزخ کی زنجیریں پہنائی جا رہی ہوں گی، چہرے ان کے مسخ ہو رہے ہوں گے، فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، وہ تختوں پر گو تکیے لگا کر بیٹھے جنت کے مشروب پی رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہرے خوشی سے دمک، انہیں دیکھ کر آج ان کے مونٹوں پہ بھی ہنسی آ جائے گی کہ بچو دیکھو کون گمراہ تھا، کون بے وقوف تھا، کون بھٹکا ہوا تھا۔
الارائک ینظرون، وہ گو تکیے لگا کر تختوں پر، سنہری تختوں پر، ہیرے جواہرات یاقوت جڑے ہوئے تختوں پر ریشمی گو تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، خدام حاضر ہوں گے، جنت کے چشموں کے پانی اور جنت کے مشروب پی رہے ہوں گے اور نظارے کر رہے ہوں گے، انہیں دیکھ کر ہنسیں گے اور کہیں گے کون بھولا تھا، تم ہمیں کہتے تھے یہ بے وقوف ہیں، آج بتاؤ بے وقوف کون تھا۔ هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، اور کافروں کو کیا بدلہ ملے گا، جو وہ کرتے تھے اس کا بدلہ مل گیا۔ تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ثواب کیا ہوتا ہے۔ ہمیں ساری زندگی ثواب ہے ثواب ہے، بتاتا کو نہیں ثواب ہے کیا، کوئی ثواب کوئی کھانے کی چیز ہے، پہننے کی چیز ہے، کوئی انعام ہے، کوئی نقد، کیا ہے ثواب، جو اس کا بھی ثواب، اس کا بھی ثواب ہے کیا؟ ثواب اعمال کے بدلے کو کہتے ہیں۔ جو کافر کو ثواب سزا ملے گی اسے بھی قرآن نے کہا یہ اس کا ثواب ہے۔ ثواب صرف نیکی کا نہیں ہے، گناہ کا بھی ثواب ہے۔ ثواب کا معنی ہے بدلہ۔ حل ثوب الکفار، کافروں کو کیا ثواب ہوگا، ما کانوا یفعلون، جو وہ کرتے تھے اس کا کوئی بدلہ ملے گا، جو کام کرتے تھے اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ تو ہمیں انہوں نے صرف ثواب اورینٹڈ بنا دیا ہے کہ یہ بھی کرو ثواب ہے، یہ بھی کرو ثواب ہے۔ بھائی میاں، کرنا تو اپنی نجات کے لیے ہے، لیکن بنیاد اللہ کی رضا ہے کہ یہ کرو اس سے اللہ کریم راضی ہوں گے، یہ کرو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے۔ مقصد رضائے باری ہے۔ ثواب تو ہر ایک کو ملتا ہے، گناہ پر بھی ثواب ملتا ہے۔ وہ ثواب کیا ہے؟ گناہ کا بدلہ۔ جرم کی سزا بھی جرم کا ثواب ہے، اور نیکی کا ثواب نیکی کی جزا اور انعام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔